الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حدیث نمبر 10 وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی فبال فی طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذنوب من ماء فأحریق علیہ متفق علیہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ انس بن مالک کی کنیت تھی ابو حمزہ، اور یہ کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رکھی تھی، اور ان کا لقب تھا خادم النبی۔ نبی علیہ السلام کے یہ خادم تھے۔ 10 سال ان کی عمر تھی۔ ان کی والدہ ام سلیم بنت ملحان، انہوں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ علیہ السلام نے ان کو قبول کر لیا، اور پھر 10 سال تک سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہی خدمت کے اندر رہے۔ آپ کے سفر ہو حضر ہو آپ کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ان کا نام ہے انس بن مالک، اسی نام سے معروف ہیں۔ ان کا تعلق انصار کا قبیلہ ہے خزرج، اس خزرج کی ایک شاخ ہے بنو نجار، اس سے ان کا تعلق تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے ان کے لیے خاص طور پر ایک دعا ان کو دی تھی، اور وہ دعا کیا تھی کہ اللہم اکثر مالہ و ولدہ، کہ اللہ اس کے مال کو بھی بڑھا دے اور اس کی اولاد کو بھی بڑھا دے، اس میں برکت ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو 80 بچے دیے، 80 اولاد تھی ان کی، جن میں سے 2 لڑکیاں تھیں صرف، باقی 78 جو ہیں وہ لڑکے ہی تھے۔ اور جب روایات کے اندر آتا ہے یہ فوت ہوئے، تو اس وقت 120 کے کم و بیش جو ہیں ان کے پوتے پوتیاں وغیرہ موجود تھے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے مال بھی ان کو بہت زیادہ دیا، اور اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی بہت زیادہ دی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کی دعا تھی۔ جو ان سے روایات موجود ہیں ان کی تعداد 2286 ہے، 2286 ان سے مرویات جو ہیں، روایات جو منقول ہیں وہ 2286 ہیں۔ 91 ہجری میں بصرہ کے اندر ان کی وفات ہوئی تھی، اور وہیں پر پھر ان کو دفن کر دیا گیا تھا۔ تو معروف صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے خادم ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال، وہ بیان فرماتے ہیں، کیا بیان فرماتے ہیں؟ جاء اعرابی، جاء آیا، اعرابی اعرابی دیہاتی۔ اعرابی یہ کس کو کہتے ہیں؟ دیہات کے رہنے والے کو، وہ پھر چاہے عربی ہو یا غیر عربی ہو، جو بھی ہے دیہات میں رہنے والا اس کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اور 11ویں سپارے کے آغاز کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی 3 قسم ذکر کی ہے، الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر، یہاں سے آخر تک، یعنی کہ آگے تک آپ جائیں گے نا، تو 3 قسمیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیہاتیوں کی ذکر کی ہے۔ تو دیہات کے رہنے والے یہ لوگ کیا ہوتے تھے؟ شہر سے دور رہا کرتے تھے، اور ظاہر ہے جو بندہ شہر سے دور ہوتا ہے وہ کچھ مسائل کے اندر واقفیت نہیں رکھتا، وہ اپنے دیہات کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ جو کہنا ہے، اس کی پیچھے ایک وجہ ہے، سبب ہے، کیونکہ جو آگے مسئلہ آ رہا ہے وہ مسئلہ مسجد کی توہین کا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو واضح کر دیا کہ وہ جو تھے مدینہ کے رہنے والا نہیں تھا، بلکہ باہر سے آیا تھا۔ اب ان کے نام کے اندر پھر اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ کون سے دیہاتی تھے جن کا اس حدیث کے اندر ذکر موجود ہے۔ بہرحال اس کے اوپر اتفاق نہیں ہے، تو اس لیے 4-5 قسم کے نام اس کے اندر آتے ہیں۔ تو اکثر جو ہیں پھر وہ اسی طرح علماء جو ہیں دیہاتی ہی کا ذکر کر لیتے ہیں، یعنی اس کا نام نہیں لیتے، کیونکہ جب
5-6 قسم کے بندوں کے نام آ رہے ہیں تو کوئی واضح نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو واضح نامنیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ وہی تھے۔ تو جا آیا اعرابی، ایک اعرابی، ایک دیہاتی، فبالا اس نے پیشاب کیا، فبالا پس اس نے پیشاب کیا، فی طائفۃ المسجد مسجد کے کنارے میں، مسجد کے کنارے میں۔ طائفہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کنارہ، ٹھیک ہے۔ ویسے طائفہ کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کو کہتے ہیں، فرقے کو کہتے ہیں، لوگوں کی ایسی جماعت جو عقیدے میں اور رائے کے اندر متفق ہوں، اس کو بھی طائفہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو دوسروں سے ممتاز ہو، الگ ہو، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مذہبی جو فرقہ ہے اس کے لیے اسی طرح جز، ٹکڑا، ٹھیک ہے، اور درجہ، یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ یہاں پر مراد کیا ہے؟ جانب، ایک کونا۔ فبالا تو اس نے پیشاب کیا یا وہ پیشاب کرنے لگا، فی طائفۃ المسجد مسجد کے ایک طرف، ایک کنارے میں۔ اب اس کے اندر بھی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ وہ آئے، کیونکہ مسجد کچی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو تھی وہ کچی تھی، کوئی پکی مسجد نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ یہ اسی کی کیا نام ہے، کھجوروں کی چھت وغیرہ اس کے اوپر ڈلی ہوئی تھی، تو اب ان کو اندازہ نہیں ہو سکا، کچھ یعنی کہ شارحین نے یہ بات نقل کی، وہ کہتے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ یہاں پر یہ مسجد ہے یا کیا ہے۔ اس نے اپنا اونٹ باہر بٹھایا اور ایک سائیڈ میں ہو کے پیشاب کرنے لگ گیا۔ تو بہرحال جو بھی ہے مسجد کے اندر اس نے پیشاب کیا۔ فزجرہ پس ڈانٹا، فزجرہ پس ڈانٹا، دھتکارا ہو اس کو، الناس لوگوں نے، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دیکھا کہ وہ پیشاب کر رہا ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، اس کو ڈانٹا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، مسجد کے اندر یہ کام کر رہے ہو۔ فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فنہاہم پس روک دیا، منع کر دیا، ہم ان کو، کن کو؟ صحابہ اکرام کو۔ کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ فلما پس جب، فلما پس جب، قضا اس نے پورا کر لیا۔ اب لما جو ہے اس کی 3 صورتیں یعنی کہ عربی زبان کے اندر استعمال ہوتی ہے نحو کے اعتبار سے۔ ایک تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ مضارع کے ساتھ خاص ہو اور اس کو جزم دے کر منفی بنا دیتا ہے، یعنی یہ منفی کا معنی دیتا ہے۔ دوسری اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ ماضی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماضی مطلب گزشتہ زمانہ، اس کے ساتھ خاص ہوتا ہے، تو اس طرح وہ 2 جملوں پر داخل ہوگا، جن میں سے دوسرے جملے کا وجود پہلے جملے پر کیا ہوگا؟ موقوف۔ اور نمبر 3 اس کا جو استثناء ہوتا ہے وہ حرف استثناء بھی حرف استثناء بمعنی الا ہو، اور جملہ اسمیہ پر یہ داخل ہو، اور ماضی پر یہ لفظاً داخل ہوتا ہے، مانن نہیں ہوتا۔ تو اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لما جب، فلما پس جب، قضا اس نے پورا کر لیا۔ قضا معنی کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فیصلے میں کیا ہوتی ہے وہ، یعنی کہ جو کہانی چل رہی تھی، جو بھی معاملہ چل رہا تھا وہ کیا ہو گیا؟ پورا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس کا معنی طے کرنا بھی آتا ہے، مقدمے کا حکم سنانا، حکم دینا، ادا کرنا بھی قرآن میں آیا ہے اس کا ترجمہ۔ اس کی طرح خشک کر دینا، بنانا، پورا کرنا، تو یہ اس کے کئی معنی ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ فلما قضا پس جب اس نے مکمل کر لیا، یعنی اپنا کیا مکمل کیا؟ بولہ، اپنا پیشاب، یعنی پیشاب سے فارغ ہو گیا۔ امارا حکم دیا، امارا حکم دیا، النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بذنوبن، بذنوبن ایک بڑے ڈول کا، بذنوبن ایک بڑے ڈول کے متعلق، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو گھنی اور لمبی دم والا ہوتا ہے جانور، اس کے لیے بھی یہ ذنوب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پرفتن جو زمانہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی ذنوب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بڑا ڈول اور حصہ، ٹھیک ہے۔ اور قبر کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر جو مینڈا ہوتا ہے اس کی جو چکی ہوتی ہے، اس کا جو گوشت، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ ذنوب کا لفظ سورہ زاریات کے آخر کے اندر استعمال ہوا ہے۔
تو بذنوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ایک بڑے ڈول کے بارے میں، مم ماء وہ ڈول کس کا ہو؟ پانی کا، یعنی سارا پانی تو نہیں، کچھ پانی، من یہاں پر تبعیض کے لیے، ٹھیک ہے، بذنوب من ماء آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پانی کے ڈول کا حکم دیا، یا اس کو ہم من بیانیہ بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈول کے بارے میں حکم دیا، وہ ڈول کون سا تھا؟ من ماء پانی کا، فأحریق علیہ پس وہ انڈیل دیا گیا اس کے اوپر، فأحریق علیہ پس وہ انڈیل دیا گیا اس کے اوپر، متفق علیہ یہ روایت کیا ہے؟ جس کے اوپر اتفاق کیا گیا۔ یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کس کے لیے؟ بخاری اور مسلم کے لیے، یعنی جس حدیث کے اوپر دونوں ائمہ بیان کرنے کے اندر متفق ہو جائیں تو اس روایت کو کہہ دیا جاتا ہے متفق علیہ، کہ اس کے اوپر یعنی گویا کہ اتفاق کر دیا گیا ہے، اس پہ دونوں کے دونوں امام متفق ہیں، تو یہ روایت یعنی کہ قابل قبول ہے، کوئی اس کے اندر شک موجود نہیں ہے۔ اب اس حدیث کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان پیشاب کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس پیشاب کو آپ نے کس طرح پاک کرنا ہے؟ انسانی پیشاب کیا ہے؟ ناپاک ہے، انسانی پیشاب کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اب وہ پاک کیسے ہوگا؟ واش روم میں بھی ہم جاتے ہیں نا، پیشاب کرتے ہی ہیں نا، اب وہ پاک کیسے ہوگی جگہ؟ اب اس کے اوپر پانی ڈال دیں گے، یعنی مطلق تھوڑا سا پانی ڈال دینا وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ چیز کیا ہو گئی؟ پاک، ٹھیک ہے۔ آپ استنجا کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ پورا لوٹا تو نہیں ہے لازمی کہ آپ پورا بھر بھر کے 5 لوٹے ڈالیں گے تو پھر ہی جا کے آپ استنجا ہوگا، نہیں، پانی آپ نے بہا دیا تو کیا ہو گیا؟ وہ استنجا ہو گیا، کیوں کہ آپ نے پیشاب کے اوپر پانی بہا دیا۔ تو اب وہ جگہ کچی ہو، پکی ہو، کیسی بھی جگہ ہو، ٹھیک ہے، یہی طریقہ ہے پیشاب کو پاک کرنے کا، کہ مطلب ادھر آپ اس جگہ کو پاک کرنے کا، آپ اس کے اوپر پانی کو انڈیل دیں گے تو وہ پیشاب کا حکم وہاں پر نہیں رہے گا، وہ جگہ ہو جائے گی پاک۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو مسائل ہوتے ہیں نا وہ میں آپ کو بیان کرتا چلا جاتا ہوں، کیونکہ یہ بڑے اہم ترین حدیث ہے، اور ساتھ میں وضاحت بھی کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو اس حدیث سے جو ثابت ہوتی وہ کیا تھی؟ کہ اعرابی اکثر وہ کیا ہوتے ہیں؟ نادان ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، ان کو مسائل کا علم نہیں ہوتا، دیہاتی ہوتے ہیں، وہ واقف نہیں ہوتے، تو کچھ ایسی وہ حرکات کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو عام بندہ جو شہر میں رہنے والا وہ اس کو اس کا عجیب نگاہوں سے بھی دیکھتا ہے۔ اب وہ اپنی روٹین کے مطابق، کیونکہ اب جنگل کے اندر بندہ رہتا ہو یا دیہات کے اندر رہتا ہو، اب وہاں تو اس طرح ہماری طرح واش روم وغیرہ نہیں ہوتے نا، وہ تو جہاں ان کو پیشاب آیا وہیں پر ہو گئے، یا کھیتی کے اندر چلے گئے، ٹھیک ہے، کھیت کے اندر جا کر، تو اب ان کی عادت یہی ہوتی ہے۔ اب وہ جب شہر میں آئیں گے تو اپنی عادت سے کیا ہوں گے؟ مجبور ہوں گے، ان کو نہیں پتہ ہوگا تو یہ کام کر لیں گے۔ اور پھر یہاں پر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا جاء اعرابی، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کہ عذر بیان کرنا وہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو معاملہ پیش آیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس شخص کا جہل تھا، جہالت تھی، نادانی تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ علم رکھنے کے باوجود اس نے جا کے پیشاب کیا مسجد کے اندر، نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مسجد کو پاک رکھنا واجب ہے، کیونکہ جیسے ہی اس نے پیشاب کیا نبی علیہ السلام نے فوراً کیا کہا صحابہ کو کہ ایک انڈیل، ایک اس کے اوپر کیا نام ہے، بڑا ڈول پانی کا انڈیل دو، یعنی فوراً مسجد کو پاک رکھنا چاہیے۔ انطہر بیتی للطائفین، اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے اس گھر کو تم نے پاک صاف رکھنا ہے، تو یہ مسجد کو پاک صاف رکھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر آ کے بندہ نماز ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اب جگہ ہی پاک نہ ہو، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا، تو جگہ ہی پاک نہیں ہوگی تو پھر نماز کیسے قبول ہوگی؟ باہر سے آنے والے کو تو نہیں علم، جب آپ کو پتہ ہے یہاں پر گندگی ہے یا یہاں پر نجس ہے، پیشاب کیا تھا کسی نے، تو اس کو صاف فوراً کرنا چاہیے۔ اور نمبر 3 یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ مسجد میں پیشاب کرنا حرام ہے۔ مسجد سے مراد کیا؟ جو مسجد ہے، ایک تو ہے نا کہ جو واش روم وغیرہ جیسے سائیڈ میں بنا لیے جاتے ہیں، یہ علماء نے نکالا ہے کہ سائیڈ میں واش روم بنانے چاہیے،
کس سے؟ فبال فی طائفۃ المسجد سے، اس لفظ سے انہوں نے یہ مسئلہ نکالا کہ مسجد کے ایک طرف ہو کر، ایک کنارے پر ہو کر اس نے پیشاب کیا۔ اس نے دیکھا یہاں پر صحابہ کرام موجود ہیں بیٹھے ہوئے، تو میں اس طرف جا کے پیشاب کر لیتا ہوں۔ تو گویا کہ اس سے ایک مسئلہ کیا نکلا کہ مسجد کی طرف ایک طرف آپ کو واش روم بنانے چاہیے، کیونکہ یہ ایک انسانی ضرورت ہے، یہ انسانی ضرورت ہے، وہ کسی بھی وقت اس کو لاحق ہو سکتی ہے۔ تو مسجد کے اندر اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ اگر آئے، اس کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی ہے تو اس کے لیے انتظام موجود ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پر انتظام موجود ہے صرف ادھر کرنا ہے، کیونکہ وہ اب وہ کیا ہے تو مسجد کا ہی حصہ، لیکن وہ کیا ہے ایک الگ کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو مسجد کی باؤنڈری ہے، اب اس کے اندر آپ کسی بھی لحاظ سے آپ کہیں کہ جی یہ صحن ہے، لہٰذا ادھر تو نماز تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہے، تو اب ادھر میں سائڈ میں ہو کے پیشاب کر لوں، نہیں، وہ مسجد کی ہی چار دیواری کے اندر جو علاقہ آ رہا ہے تو آپ اس کے اندر پیشاب نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مسجد کے احترام، اس کے تقدس کے خلاف ہے۔ مسجد کے اندر جان بوجھ کر اور علم بھی ہو آپ کو کہ یہ مسجد کی چار دیواری ہے تو آپ وہاں پر پیشاب کریں تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو مسجد کے اندر پیشاب کرنا کیا ہے، یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ منکر پر جو برائی ہوتے ہوئے بندہ دیکھتا ہے تو بلا تاخیر اس کا انکار کرنا واجب ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، فوراً اس کو ڈانٹا، برائی کرتے اس کو دیکھا کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، مسجد اس کے لیے نہیں بنائی گئی، اب وہ شخص یہ کام کر رہا ہے، صحابہ کرام نے فزجرہ، فوراً اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، آواز دی اس کو کہ یہ کیا کرنے لگے ہو۔ لیکن کیا ہے، نبی علیہ السلام نے روک دیا۔ اب روکا کس سے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ کو کہ تم نے نہیں اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، آپ نے کہا کہ بس اب یہ پیشاب کر رہا ہے تو اب یہ ایک جگہ پہ سائڈ میں ہی کر رہا ہے، اب اس کو تم اٹھاؤ گے، ایک تو کیا ہوگا جب بندہ تیزی سے بھاگے گا، ظاہر اس کو پتہ میرے پیچھے اتنے بندے مارنے مجھے آ رہے ہیں، اب میں نے یہ کام کر لیا، چھوڑیں گے نہیں، تو کیا ہے، ایک تو وہ اپنی شلوار خراب کرے گا، ہو سکتا ہے وہ جلدی جلدی میں سطر بھی باندھ نہ سکے اور سطر مزید اس کا کھل جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ وہیں پر پہلے تو ایک طرف پیشاب کر رہا تھا، بھاگتا بھاگتا ساری جگہ پر پیشاب کرتا، پھر پوری مسجد دھوتے پھر وہ آپ، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ آپ پیشاب کو روکتے ہیں نا، اس سے کیا ہے، کڈنی خراب ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کا اہتمام کیا کہ تم ایک جگہ چلو، اس نے برائی اب کر رہا ہے تو کرنے دو، اب اس سے نقصان زیادہ اٹھاؤ گے، اس کا نقصان اس بندے کو بھی ہو رہا ہے اور مزید مسجد ناپاک ہونے کے اندیشے موجود تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو روک دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے، صحابہ کرام نے فوراً برائی کو دیکھا اور روکا، تو یہی ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ کی امت کے ساتھ کتنی رعایت تھی کہ آپ نے پتہ ہے کہ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی، کام یہ غلط کر رہا ہے۔ ہم ہوتا ہے نا بس اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے برائی دیکھی اور چپ رہ گئے، نہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس برائی کو برداشت کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس سے بڑھ کر وہ کوئی برائی کر لے، یعنی اس سے اب اس بندے کو بھی نقصان ہونا تھا، مسجد مزید ناپاک ہونی تھی، آپ نے کہا کہ چلو اس کو کرنے دو، یا آپ نے رعایت بھی دے دی کہ اب ایک کام کر رہا ہے کرنے دو۔ اب دیکھو نا، جب ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے، اب اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں، روک تو نہیں سکتے نا، یا تو بیٹھنے سے پہلے آپ اس کو روکیں، ابھی وہ بیٹھنے لگا تھا آپ اس کو منع کر دیں، نہیں بھائی یہ مسجد ہے، ادھر آپ پیشاب نہ کریں، یہاں پر یہ مسجد کے تقدس کے خلاف، اب جب بیٹھ ہی گیا ہے تو پھر اب کرنے دیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی نکلا مسئلہ کہ جو بتا بھی دیا میں نے آپ کو، زمین پر صرف کیا ہے، پانی بہانے سے ہی وہ پاک ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کے اندر موجود ہے، وہ کیا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی بندہ کچی جگہ پر پیشاب کرتا ہے تو سورج کی تپش نے اس کو خشک کر دیا تو وہ جگہ پاک ہو گئی۔ وہ روایات صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں، ٹھیک ہے، زمین کو پاک کرنا پڑے گا۔ پھر یہاں پر وہ کہتے ہیں حالانکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کون سی پکی تو نہیں تھی، ٹائلیں تو نہیں لگی ہوئی تھی، کچی ہی مسجد تھی، تو نبی علیہ السلام نے کیوں فوراً دھلوایا؟ پھر وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے فوراً اس لیے دھلوایا کہ یہ خشک ہوگی، ظاہر ہے آج نہیں ہوتی، کل ہوگی، پرسوں ہوگی، 2-3 دن میں ہوگی، اس لیے آپ نے کہا کہ حالانکہ پیشاب بندے نے کیا وہ مقدار کیا ہونی ہے، تھوڑی ہونی ہے نا، اور جو ڈول پانی کا ڈالا اس کی مقدار کیا ہونی ہے، زیادہ، تو اس سے ڈالنے سے اور زیادہ گیلا ہوا یا اس سے کم ہوا، اس سے تو اور زیادہ گیلا ہوا،
لیکن کیا ہے، پاکیزگی مطلوب تھی۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ چلو تھوڑی سی جگہ ہے اس کو کھود لو۔ احناف کے نزدیک یہ بھی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کو آپ نے کچی ہوگی نا، اس کو کھودنا پڑے گا، اس کو آپ کھودیں گے تاکہ وہ مٹی نیچے چلی جائے، دوسری مٹی آ جائے، پھر اس کے اوپر آپ جو ہے نا ہوا اس کو لگے گی، دھوپ وغیرہ لگے گی تو پاک ہو جائے گی۔ نہیں، کھودنے کی ضرورت نہیں، بس آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں، ٹھیک ہے، وہ کچا ہے پکا ہے جو بھی ہے وہ اس کو پاک کر دیتا ہے، کیونکہ هو الطہور ماؤہ، پانی کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت کی ہے، وانزلنا من السماء ماء طہورا، پاک کرنے والا پانی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا۔ یہ اس کے اندر یہ صفت موجود ہے، یہ پاک بھی کرتا ہے، خود بھی پاک ہے اور آگے پاک بھی کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں سے ایک اور مسئلہ نکلا کہ مسجد کی جو صفائی ہے، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا یہ کرنا کیا ہے، واجب ہے مسجد کو پاک رکھنا۔ اب ہے کہ مسجد کی صفائی کرنا یہ کیا فرض عین ہے، یعنی ہر بندے کو کرنا ضروری ہے؟ نہیں، فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ، کیونکہ اگر یہ فرض عین ہوتا نا، جس طرح نماز ہر ایک نے پڑھنی ہے، کوئی کسی کی طرف سے نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، ہر ایک نے ہی پڑھنی ہے، تو اگر مسجد کی صفائی کرنا فرض عین ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس سے پیچھے نہ رہتے، آپ خود جاتے، آپ اس پیشاب کے اوپر پانی ڈال دیتے۔ لیکن یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ لیکن فرض عین اور فرض کفایہ میں یہی فرق ہوتا ہے، جب فرض کفایہ کو بھی لوگ نہ کر رہے ہو نا، کوئی بھی توجہ نہ کر رہے تو پھر وہ جہاں وہ اس مسجد میں پڑھنے والے نمازی سارے کے سارے پھر وہ اس کے اندر برابر کے شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب کی ذمہ داری بنتی تھی۔ اب اہتمام انہوں نے نہیں کیا، ایک کے اوپر ڈالا یا ایک دو پہ ڈالا، وہ بھی نہیں کر رہے، تو اب بندہ کہے کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں، اب سارے کے سارے پھر اس کے اندر پھر مجرم ہو جائیں گے، کیونکہ ایک سب کا چھوڑ دینا پھر وہ سب کو گناہ گار کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جب آپ ایک برائی کا ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک برائی ہے اس کا ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے بھی بڑے منکر کا ارتکاب اگر ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک تو یہ برائی ہو رہی ہے اور ایک اس سے بڑھ کر برائی ہونی ہے، ایک یہ برائی ہے، ایک اس سے بڑھ کر برائی ہونے والی ہے، تو آپ اس میں سے کس کو قبول کر لیں گے؟ جو ہلکی برائی ہے۔ مثال کے طور پر اب بندہ شادی بیاہ کے اندر وہ کہتا ہے چلو میں ڈھول دھماکے نہیں بجاتا، میں یہ فلاں فلاں کام نہیں کرتا، اب بڑی مشکل سے بچتا بچاتا ایک آدھی رسم اس کو کرنی پڑ گئی، ٹھیک ہے، ایک آدھی رسم کرنی پڑ گئی۔ اب یہ ایک آدھی جو ہے اس کو قبول کر لو، اس سے نمونہ بناؤ، کیوں کہ اب اس کو ایک سے منہ بناؤ گے، ہو سکتا ہے جو پیچھے یہ 10 چھوڑ کر آیا نا تو اگلی شادی کے اندر وہ 15 اور شامل کر کے بھی کام شروع کر دے۔ اس نے کہا میں نے تو سب کو چھوڑا، لوگ تو پھر بھی نہیں مجھ سے باز آئے ہیں، میں نے چلو مجبور ہو کہ یہ ایک آدھی کر لی، تو اس پہ بھی مجھے پر باتیں کی، تو وہ مزید اس کو پھر برائی کی طرف لے کر جائے گا۔ تو اس لیے ہلکی برائی اور ایک بڑی برائی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہلکی برائی کے بعد بڑی برائی نہیں ہونے والی، یہ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اوپر بندہ اس کو قبول کر لے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب وہ پیشاب کرنا ہلکا تھا، اب اس کو اٹھانا بھگانا یہ بڑا تھا، کیونکہ اس سے مزید نقصان تھا اس شخص کو بھی اور ساتھ میں مسجد کو بھی، تو آپ نے پھر ہلکی برائی کو کیا ہے قبول کر لیا کہ چلو یہ پیشاب یہاں پر کر رہا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس نے پیشاب کر لیا نا، پیشاب کر کر آیا، تو اب آپ نے جب کسی کو برائی سے روکنا ہے نا تو یاد رکھیں اس برائی کی علت اور سبب بھی اس کو بیان کرنا چاہیے۔ کل بھی میں نے یہ آپ کو بتلائی تھی، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ کسی کو علت اور سبب بیان کریں گے تو انسانی فطرت ہے وہ جلدی اس کو قبول کر لیتا ہے، وہ مان لیتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے اچھا یہ سبب ہے اس وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے اس نے جب پیشاب کر کر آیا، اس نے کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ مسجدیں ہیں لم تبنا لہذا، یہ ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئیں، یہاں تو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ مسجدیں اس لیے بنائی گئیں۔ اب کیونکہ وہ دیہاتی تھا اس کو تو نہیں پتا نا، اس کو آپ نے بتایا مساجد کی اہمیت، مساجد کس لیے تعمیر کی جاتی ہیں، کس لیے بنائی جاتی ہیں، آپ نے وہ مقصد بیان کیا کہ یہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، یہاں پر یہ کام نہیں کیا جاتا۔ اب جب اس نے یہ جواب سنا نا نبی علیہ السلام کا، آگے غالباً وہ روایت آئے گی، اس نے کیا دعا کی کہ اللہ مجھ پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہ کر۔
کیونکہ صحابہ نے ڈانٹا، صحابہ نے کیا تھا؟ ڈانٹا تھا۔ اب دعا کر رہا ہے رحمت کے لیے، کس کے لیے؟ اپنے لیے اور نبی علیہ السلام کے لیے، صحابہ کے بارے میں نہیں کر رہا۔ آپ نے فرمایا لقد حجرت واسعا، تو نے اتنی بڑی وسیع رحمت کو بس مجھ پر اور اپنے اوپر بند کر دیا ہے، روک دیا تو نے، اللہ سے یہ دعا کر دی تو نے۔ تو اب کیا تھا اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ اس نے کیوں نہیں ان کو دعا دی؟ کیونکہ صحابہ نے ڈانٹا تھا۔ تو یہ اثر پڑتا ہے، جب آپ کسی کو ڈانٹیں گے وہ آپ کو پھر دعاؤں میں یاد نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو علت بیان کرنا کیا ہے؟ یہ مناسب ہے، آپ نے وہاں پر علت بیان کر دی۔ اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ آپ نے جب بھی معاملہ کرنا ہے تو ان کے مقام اور مرتبے کو مد نظر رکھ کر کرنا ہے۔ ایک شخص ہے جو بچہ ہے اور ایک بوڑھا ہے، دونوں میں فرق ہے نا، ٹھیک ہے؟ بچے کو ابھی علم نہیں ہے مسائل کا، وہ غلطیاں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بوڑھا جو ہے چلو وہ کچھ نہ کچھ تو اس کو مسائل کا علم ہوگا۔ اب آپ ایک ہی لاٹھی لے کر سب کو لے کر چل پڑیں، غلط ہے۔ اب دیہاتی اور شہری کا فرق رکھنا چاہیے، امتیاز رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اس چیز کا خیال رکھا۔ اور یہاں پر پھر شیخ صالح العثیمین بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ دیہاتی جو ہے نا مدینہ کا ہوتا نا تو نبی علیہ السلام اس کے اوپر سختی کرتے، کیونکہ وہ سائڈ کا تھا، اس کو اتنا مسائل کا علم نہیں تھا، تو آپ نے اس سے نرمی سے کی۔ اگر نہ مدینہ کا ہوتا تو اس کو تو کم از کم علم ہوتا نا ان چیزوں کا، ان مسائلوں کا، تو وہ اس نے یہ کام کیا تو آپ اس کو ڈانٹ دیتے۔ تو مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جب بھی آپ کسی سے گفتگو کریں، چھوٹا ہے اس کے مطابق، بڑا ہے تو اس کو عزت دے کر، جو اس سے بڑا ہے اس کو عزت دے کر۔ اب ہر ایک کو تو اور میں سے بات کرو تو بات نہیں بنے گی۔ جو بڑا ہے، چودھری ہے، اس کو پھر چودھری صاحب، وڈیرا صاحب ہیں، ان کو عزت دے کر آپ ان کو بتائیں گے۔ ان کو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سے ہانک لیں، کیونکہ مقام اور مرتبے کا نبی علیہ السلام بہت زیادہ لحاظ رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی آپ کو بیان کر دیا، پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ وہ کیا تھا کہ انسان کا پیشاب نجس ہے، ناپاک ہے، ٹھیک ہے؟ اور زمین کے پاک کرنے کے لیے بار بار دھونا ضروری نہیں ہے، صرف ایک ہی مرتبہ آپ پانی انڈیل دیں گے تو وہ جگہ پاک ہو گئی۔ اس کو بار بار دھونا، رگڑنا یہ ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ اور خاص طور پہ علماء یہاں پر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کم از کم جہاں پر آپ کھڑے ہیں وہ جگہ اور جہاں تک آپ نے سجدہ کرنا ہے، یہ پوری جگہ آپ کی پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ ادھر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر سائیڈ میں یا سامنے کچرا وغیرہ پڑا ہوا ہے تو یہ تو پھر مناسب نہیں ہے نا کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور ایسی جگہ پر، اگرچہ جگہ پاک ہے جہاں پر آپ کھڑے ہیں لیکن اس کے ارد گرد کیا ہے؟ کچرا موجود ہے۔ تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ آپ نے اسی وجہ سے فوراً کیا ہے حکم دیا کہ اس کے اوپر کیا نام ہے ایک ڈول پانی کا انڈیل دو۔ پھر اس کے اندر ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات تھے، ٹھیک ہے؟ آپ اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بصیرت دی تھی، آپ ہر ایک سے معاملہ اس کی فہم، اس کی سمجھ کے مطابق کیا کرتے تھے۔ ہماری طرح نہیں تھا نبی علیہ السلام کا معاملہ، آپ دیکھ کے پھر آپ علیہ السلام جو چیز ہوتی تھی اس کے مطابق اس سے کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر نبی علیہ السلام نے بھی یہی کیا کیا؟ نرمی والا معاملہ رکھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ شاید کہ ہمارے لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے نا، اور ہمیں اس حدیث کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھلانا چاہ رہے تھے کہ آگے تو غلطی ایک شخص نے کی، لیکن نبی علیہ السلام کا رویہ، ٹھیک ہے؟ پھر صحابہ کا رویہ، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کس بات پہ روکا، پھر نبی علیہ السلام نے اس کو کس انداز سے سمجھایا، یہ ساری چیزیں کیا ہے اسی حدیث مبارکہ سے نکل رہی ہیں۔ تو اس روایت میں جو مسائل تھے وہ تقریباً
15 مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور بھی مسائل آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں مزید بھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی واضح اور جامع روایت ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ پیشاب انسان کا ناپاک ہے، نجس ہے، اور اس کے اوپر آپ پانی ڈال دیں۔ اب وہ پانی چاہے تھوڑا سا ڈالیں، کم پانی بھی اگر آپ ڈال دیتے ہیں تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ بہت زیادہ پانی انڈیلیں گے پھر وہ جگہ پاک ہوگی، نہیں، تھوڑا سا ہی پانی ڈالنے سے وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔